پیر کامل۔ رمضان کی 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر سبت علی واپس آ گئے تھے۔ وہ رات کو کافی دیر سے آئے تھے اور سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں ان کا فون آ گیا۔ سالار کے نکاح کے بعد یہ ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کا حال احوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطار میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوئی، پھر ڈاکٹر سبت علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا۔ اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ جب ان کے پاس پہنچا، اس وقت افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کا ملازم اسے اجتماع والے بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اسے بغلگیر ہونے کے بعد بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے یہاں آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسرے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی۔ وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہے اور آپ رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی زندگی میں امام ہاشم کا باب نہ لکھا ہوا ہوتا تو شاید ان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا، مگر سارا فرق امام ہاشم تھی۔ سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی، وہ جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں، تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا، اس نے دل میں کہا۔ کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبت علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتا گیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ چپ رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ خوش قسمت ہے کہ ایک صالح مرد ملا ہے۔ اس کی بات سالار کو ایک طرح چابک کی طرح لگی۔ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، نہ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانے جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں۔ آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا نہ، توبہ اور دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا دھوداری دل پر تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں وقت لگ جاتا ہے، اس میں وقت زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں، کیونکہ آپ صالح بنے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر امام ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ اسے اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنے پڑے گی؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے امامہ کی خبر سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش تھے، وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کے آیا ہوں خانہ کعبہ میں روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ ڈاکٹر سبت علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر سبت علی کے ہاں کھانا کھایا اور پھر وہ واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا۔
کل میرے ساتھ سیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر سبتلی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں سے تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں، سالار نے اسے جیسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا، تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ ہاں چلوں گا، تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، فون بند ہو گیا۔ تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فور گوڈ سیک سالار، گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سالار نے اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا، وہاں پینڈورا بکس کھول کر مت بیٹھنا پلیز۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ، تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ رخصتی تو نہیں ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہو تو وہ اس کے رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، اور اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر سبتلی کے رشتہ دار ہیں، میں اسی حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہ ہوتا، لیکن میں، فرقان اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم کو اس سے جو کہنا ہے کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی، باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا، تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سالار، تم کو اس سے جو کچھ کہنا ہے، اس سے جو سمجھانا ہے، جا کر کہہ لینا۔ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سالار نے کہا۔ میں سیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرا دیں گی، فرقان نے اس سے بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھ گھنٹے میں سیدہ اماں کے ہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سیدہ اماں نے ہی کھولا تھا، اور سالار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئی۔ سیدہ اماں، سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتے، فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کچھ الجھی، کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتے ہیں، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگی، اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا، پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو، سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، اور پھر خود وہ سیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے، بالکل سامنے، کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا، جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا، سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہو گئی تو سالار بھی جھکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی، اور ان کے پاس اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے صحن میں قدم رکھ دیا، اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی، اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی لگا ہی نہیں تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی، اس کے گھر میں آمنہ کے اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی،
या रवा थी वो नहीं जान सका। उसके और आमना के दरमियान बहुत फासला था। आस्तीन मोड़ते हुए आमना की पहली नज़र सईदा माँ पर पड़ी। सालार बेटा आया है। सईदा माँ बहुत आगे बढ़ गई थी। आमना ने गर्दन को तिरछे करते हुए सिहन के दरवाजे की तरफ देखा। सालार ने उसे भी ठिठकते देखा। फिर वो मुड़ी। उसकी पुश्त एक बार फिर सालार की तरफ थी। सालार ने उसे झुकते और चारपाई से दुपट्टा उठाते देखा। दुपट्टे को सीने पर फैलाए हुए उसके एक पल्लू के साथ अपने सर और पुश्त को भी ढांप लिया था। सालार अब उसकी पुश्त पर बिखरे बाल नहीं देख सकता था, मगर उस आमना के इत्मीनान ने हैरान किया था। वहां कोई घबराहट, कोई जल्दी, कोई हैरानी नहीं थी। सईदा अम्मा ने मुड़कर सालार को देखा, फिर से दरवाजे में ही खड़े देखकर उन्होंने कहा, अरे बेटा, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। आमना ने दुपट्टा ओढ़ने के बाद मुड़कर एक बार फिर उसे देखा। वो अब भी उसे ही रहा था, पलके झपकाए बगैर, दम बखुद बेहिस हरकत। आमना के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो अब आगे गया था। ये आमना है मेरी बेटी, सईद अम्मा ने उसके करीब आने पर तारुफ कराया। अस्सलाम वालेकुम, सालार ने आमना को कहते सुना। वो कुछ बोल नहीं सका। वो उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। वो उसे देखना मुश्किल हो गया था। वो नर्वस हो रहा था। आमना ने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया। सालार तुमसे कुछ बातें करना चाहता है, सईद अम्मा ने आमना को बताया। आमना ने एक बार फिर सालार को देखा। दोनों की नजरें मेल, दोनों ने बेवक्त नजरें चुराई। आमना ने सईदामा को देखा और सालार ने आमना की कलाइयों तक मेहंदी के नक्श निगार से भरे हाथों को। यकदम उसे लगा कि वो उस लड़की से कुछ नहीं कह सकता। सालार बेटा, अंदर कमरे में चलते हैं, वहां तुम इत्मीनान से आमना से बात कर लेना। सईदा अम्मा ने इस बार सालार को मुखातिब किया। सईदा अम्मा कहते हुए अंदर बरामदे की तरफ बढ़ी। सालार ने आमना को सर झुकाए उनकी पैरवी करते देखा। वो वहीं खड़ा उसे अंदर जाता देख रहा था। सईदा अम्मा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आमना ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते मुड़ते उसे देखा। सालार ने बर्क रफ्तारी से नजरें झुका ली। आमना ने मुड़कर उसे देखा। फिर शायद वो हैरान हुई। सालार अंदर क्यों नहीं आ रहा था? सालार ने उसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाए कदम आगे बढ़ा दिए। आमना कुछ मुतमिन होकर मुड़कर कमरे में दाखिल हो गई। सालार जब कमरे में दाखिल हुआ तो सईद अम्मा पहले ही एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। आमना लाइट ऑन कर रही थी। सालार को धूप से अंदर आकर खुनकी का एहसास हुआ। बैठो बेटा, सईद अम्मा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। सालार कुर्सी पर बैठ गई। आमना लाइट ऑन करने के बाद उससे कुछ फासले पर उनके बिलमुकाबिल एक काउच पर बैठ गई। सालार मुंतजर था कि सईदा अम्मा चंद लम्हे में वहां से उठकर चली जाएंगी। फुरकान ने वाज़ा तौर पर उन्हें बताया था कि वो उससे तन्हाई में बात करना चाहते हैं, मगर चंद लम्हों के बाद सालार को अंदाजा हो गया कि उसका ये इंतजार बेकार था। वो शायद ये भूल गई थी कि सालार तन्हाई में आमना से मिलना चाहता था, या फिर उनका ये कोई ख्याल था कि वो तन्हाई सिर्फ फुरकान को अदम मौजूदगी के लिए थी। सालार ने उन्हें इसमें शामिल नहीं किया होगा, या फिर वो अभी भी सालार को इतना ना काबिल एतबार नहीं समझती कि अपनी बेटी के साथ उसे अकेला छोड़ देती। सालार को आखिरी अंदाजा सही लगा। वो उससे जो कुछ और जितना कुछ कहना चाहता था, सईदा अम्मा के सामने नहीं कहना चाहता था। वो कह ही नहीं सकता था। उसने अपने जहन को खंगालने की कोशिश की। उसे कुछ तो कहना ही था। वो कुछ नहीं ढूंढ सका। उसका जहन खाली था। नीम तारीख कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। वो अब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए फर्श पर नजरें जमाए हुए था। आमना ने कमरे में कोई ऐसी फैंसी लाइट रोशन की थी। ऊंची दीवारों वाला फर्नीचर से भरा हुआ था। वो वसी वरीज कमरा शायद सेटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसमें बहुत ज्यादा दरवाजे थे और तमाम दरवाजे बंद थे। कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की बरामदे में खुलती थी और उसके आगे पर्दे थे। फर्श को भारी भरकम मैरून नक्शनिगार के कालीन ने ढका दिया और फैंसी लाइट कमरे को पूरी तरह रोशन करने में नाकाम हो रही थी। कम अज कम कमरे में सालार को तारीकी ही महसूस हो रही थी। शायद ये उसके एहसासात थे, या फिर मुझे अपने ऑप्टिशियन से आज ज़रूर मिलना चाहिए। करीब के साथ साथ शायद मेरी दूर की नज़र भी कमज़ोर हो गई है, सालार ने मायूसी से सोचा। सेंटर टेबल की दूसरी तरफ बैठी आमना को वो देख नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर नजरें कालीन पर जमा दी। फिर उसने एक दम आमना को उठते देखा। वो दीवार के पास जाकर कुछ और लाइट्स ऑन कर रही थी। कमरा ट्यूबलाइट की रोशनी में जगमगा उठा। फैंसी लाइट बंद हो गई। सालार हैरान हुआ। आमना ने पहले ट्यूबलाइट ऑन क्यों नहीं की थी? फिर अचानक से उसे एहसास हुआ वो भी नर्वस थी। आमना दोबारा फिर उसके सामने काउच पर आकर नहीं बैठी। वो उससे कुछ फासले पर सईदा अम्मा के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। सालार ने उसे एक बार देखने की कोशिश नहीं की। वो उसी तरह कालीन को घूरता रहा। सईदा अम्मा का सबर बिलाखिर जवाब दे गया। कुछ देर बाद उन्होंने खंगार कर साल को पूछा, क्या करो बेटा, वो बातें जो तुमने आमना से तन्हाई में करनी थी। उन्होंने सालार को बड़े प्यार से याद दिलाया। इतनी देर से चुप बैठे हो, मेरा तो दिल होल रहा है। सालार ने एक गहरा सांस लिया। फिर सईदा अम्मा और आमना को बारी बारी देखा। कुछ नहीं, मैं बस उन्हें देखना चाहता था। उसने अपनी गर्दन को हत्तुल इम्कान हमवार रखते हुए कहा।
सईदा माँ के चेहरे पर बशाशत आ गई। तो इतनी सी बात थी और फुरकान ने मुझे डरा ही दिया। हाँ हाँ जरूर देखो, क्यों नहीं, बीवी है तुम्हारी, वो उठकर खड़ा हो गया। आप उनसे कह दे कि सामान पैक कर ले, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ सईदा अम्मा से बोला। आमना ने चौंक कर उसे देखा। सईदा अम्मा भी हैरानी से उसे देख रही थी। मगर बेटा तुम तो सिर्फ कुछ बातें करना चाहते थे, उससे फिर रुखसती, मेरा मतलब है मैं चाहती थी बाकायदा रुखसत करूं। और साला ने नरमी से सईदा अम्मा की बात काटी। आप ये समझ ले कि मैं बाकायदा रुखसत करवाने के लिए ही आया हूँ। सईदा अम्मा कुछ देर उसका चेहरा देखती रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही, मगर अफ्तार के लिए रुको, चंद घंटे ही बाकी हैं, खाना तो खा कर जाओ। नहीं, मुझे और फुरकान को कुछ काम है, मैं इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए लेकर आया था, ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं मेरे लिए, वो खड़े खड़े कह रहा था। लेकिन अम्मा, मुझे तो सामान पैक करने में बहुत देर लगेगी। आमना ने वहीं कुर्सी पर बैठते हुए पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सालार ने मुड़कर उसे देखे बगैर सईदा अम्मा से कहा, सईदा अम्मा आप उनसे कहें ये आराम से पैकिंग कर ले, मैं बाहर इंतजार करूंगा जितनी देर ये चाहें। वो अब कमरे से निकल गया था। फुरकान ने हैरानी से सालार को देखा। वो बैठक में दाखिल हो रहा था। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, मैं तो सोच रहा था तुम खासी देर के बाद वापस आओगे। सालार जवाब में कुछ कहने के बजाय बैठ गया। फुरकान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। हैरत है? हाँ। खैरियत है? हाँ। आमना से मुलाकात हुई? हाँ। फिर क्या? चलें? नहीं। क्यों? मैं आमना को साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? फुरकान भूंज का रह गया। तुम तो उससे बात करने के लिए आए थे। सालार जवाब देने के बजाय अजीब सी नजरों से उसे देखने लगा। कि यकदम रुखसती का क्यों सोच लिया? बस सोच लिया एक बार। फिर फुरकान ने उसे उलझी हुई नजरों से देखा।